محی غازی فلاحی و مدنی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں مختصر محترم کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محترم ڈاکٹر محی الدین غازی ان علماء میں ہیں جو تحریک اسلامی کے اس قافلے میں شامل ہوئے۔ دور طالب علمی میں وہ تحریک اسلامی کی طلبہ تنظیم جماعت اسلامی کا ہراول دستہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سے اسٹوڈنٹشپ کے زمانے میں ہی دور طالب علمی میں وابستہ ہوئے اور الحمدللہ وہاں کافی اہم خدمات انجام دیں۔ ایس اے او کے مرکزی مجلس شورا یعنی سینٹرل ایڈوائزری کونسل کے ممبر رہے اور مرکزی سیکریٹری رہے، اور ماضی قریب میں محترم نے دبئی اسلامک بینک میں شریعہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی حیثیت سے اپنی غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ وہ ملکی اور بین الاقوامی کئی اہم اداروں سے وابستہ ہیں جو اتحاد امت کا کام کرتی ہیں، مثلا الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے آپ ممبر ہیں۔ رابطہ علماء اہل السنہ اس ادارے کے الحمدللہ بانی ممبرس میں سے شامل ہیں۔ مجمع فقہاء شریعہ بھی امریکہ اس ادارے کے الحمدللہ آپ ممبر ہیں۔ ایک غیر معمولی ریسرچ اسکالر ہیں۔ آپ کے موضوعات میں امت مسلمہ کے مسائل، فقہ، اصول الفقہ، مقاصد الشریعہ، قرآن اور اسلامک فائنانس خاص طور پر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محترم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق دے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مہمان مقرر محترم فضیلت شیخ ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب فلاحی و مدنی وہ تشریف لائیں اور اتحاد امت کے عنوان پر ہمیں مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ حضرات، اتحاد امت کے سلسلے میں سب سے کامیاب تدبیر تو یہ بتائی جا سکتی ہے کہ لوگ مسجد عزیزیہ مغرب کی نماز پڑھنے آتے اور مسجد عزیزیہ کے امام نے جتنی سحر انگیز اور دل میں اتر جانے والی آواز میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی قرأت کی ہے، ان آیتوں کی، ان کو سنتے، نماز کے بعد ان پر غور کرتے اور اس کے بعد ایک امت بن کر نکلنے کا عہد کر کے چلے جاتے۔ اس سے کامیاب کوئی اور نسخہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یا تو قرآن مجید کی آیتوں کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں تو اس کو اپنے دل میں اترنے کے لیے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور اس طرح سے مستقل نمازوں میں خوش الحان قاریوں کے ذریعے سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی ندا سنتے رہتے ہیں اور سنی انسنی کرتے رہتے ہیں۔ حضرات، بات مسجد کی آئی ہے تو ایک اور دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جس کی طرف علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو دنیا کی تمام مسجدوں کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس جو مسجد ہے اس مسجد کی طرف رخ کرنے کا سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ تو اس کی حکمت بتاتے ہوئے علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ساری مسجدوں کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ساری مسجدیں مسجد حرام کا ایکسٹینشن ہے۔
دنیا میں پائی جانے والی تمام مسجدیں دراصل امتداد ہیں، ایکسٹینشن ہے مسجد حرام کا، خانہ کعبہ والی مسجد کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیں کہ مسجد حرام میں توسیع ہوتی ہے اور اتنی بڑی توسیع ہوتی ہے کہ پوری دنیا اس میں کور ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری جو صف ہے یہ مسجد حرام کی صف میں شامل ہو جائے گی، یعنی پوری دنیا میں بننے والی صفیں جب بنے گی تو ہماری یہ صف وہیں پر ہوگی جہاں پر کہ مسجد حرام کی صف ہوگی۔ میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جغرافیہ سے اور دنیا کے وسعتوں سے واقف ہیں وہ اس پہلو سے تصور کر کے خالی دیکھیں کہ مسجد حرام کی پوری دنیا میں توسیع ہو جاتی ہے، اور ہم نے ابھی عزیزیہ مسجد میں کھڑے ہو کر جس صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے وہ صف بیائی نہیں مسجد حرام کی صف بنے گی۔ قبلہ ایک ہونے کا یہ فائدہ ہے، اگر سب کا قبلہ مسجد حرام کی طرف نہیں ہوتا تو یہ صورت نہیں ہوتی۔ اگر سب کا قبلہ مان لیجئے کہ مشرق کی طرف ہوتا، کسی ایک سمت میں ہوتا اور مسجد حرام کی توسیع ہوتی تو ہماری صف مسجد حرام کی صف نہیں بن سکتی تھی۔ تو ہم یہ نماز پڑھتے ہوئے دنیا کی ساری مسجدیں دراصل ایک مسجد کا حصہ ہیں، اور اس طرح سے دنیا کے سارے نمازی دراصل ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازی ہیں۔ یہ دنیا کی ساری مسجدوں کے سارے امام دراصل ایک امام کے متبع ہیں جو کہ مسجد حرام میں امام ہے، اور ساری صفیں ان صفوں کا ایکسٹینشن ہے جو کہ مسجد حرام میں ہے۔ آپ دیکھیں مسجد حرام کی صفیں بڑھتی جا رہی ہیں، پہلے اگر 50 صفیں ہوتی تھی تو اب کئی سو صفیں ہونے لگی ہیں۔ تو یہ صفوں کا جو پھیلاؤ ہے آپ یہ سمجھ لیں تصور کی نگاہوں سے کہ وہ یہاں تک آتا ہے اور پوری دنیا کی ہر مسجد تک پہنچتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک نقطے کی بات کہی تھی جس پر آپ غور کیجئے گا۔ ایک اور نقطے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے، تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو لوگ ابھی نہیں جا سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر توفیق دے، ہماری سب کی دعا ان کے لیے ہے، تو وہ آج اپنے تصور کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تصور کی نگاہ بھی بہت کام کی ہوتی ہے اور وہ کچھ دکھاتی ہے جو کہ بسا اوقات مشاہدے کی نگاہ نہیں دکھا پاتی ہے۔ تو آپ تصور کی نگاہ سے دیکھ لیں کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان یا ان مسلمانوں کے نمائندے وہ حج کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور مسجد حرام میں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آئی، ظاہر ہے کہ اس نماز کا اجر دوسری مسجدوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے، یہ تو اجر کے پہلو سے خوبی ہوئی، لیکن جو نمازیوں کی کیفیت کے لحاظ سے خوبی ہے، جو ان کی صفوں کے لحاظ سے خوبی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جاتے ہیں اور وہاں پر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور تمام مسلمان اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے اور یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے وہ فلاں مسلک کے مطابق ان کو نماز ادا کرنی ہوگی کیونکہ امام صاحب فلاں مسلک کے ہیں، یہ اعلان وہاں نہیں کیا جاتا ہے، نہ اس کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات نہیں کہی جاتی ہے کہ امام سدیس حنبلی مذہب کے ہیں اس لیے آج سب لوگوں کو حنبلی مذہب کے مطابق نماز پڑھنا ہوگی، ورنہ تو ان کی نماز میں ان کی نماز میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو ایسا کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق ہی نماز ادا کرتے ہیں اور امام اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ تو امام حنبلی ہوتا ہے اگر امام سدیس نماز پڑھا رہے ہیں تو، یا امام شریم نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے امام حنبلی ہیں، اور پیچھے جو صفیں ہیں وہ سب سارے مسلکوں پر مشتمل ہیں۔
ان میں حنفی مسلک کے لوگ بھی ہیں، شافعی مسلک کے لوگ بھی ہیں، مالکی مسلک کے لوگ بھی ہیں، حنبلی مذہب کے مسلک کے لوگ بھی ہیں، اہل حدیث مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، عبادی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے مسلک کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور امام اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے، بہت ہی زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا نماز میں مقام نہیں آتا ہے جہاں پر کہ مقتدی یہ کہے کہ امام نے یہ کر لیا، مجھے تو یہ کرنا تھا، اب میں کیا کروں؟ میرا مسلک تو کہہ رہا تھا کہ ابھی رکوع میں نہیں جانا، امام تو رکوع میں چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ یا میرا مسلک تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سجدہ کرنا، امام دوسرا سجدہ بھی کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ ایسی کوئی نوبت نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی امت مسلمہ میں وہ نماز موجود ہے جو کہ پوری امت ایک امام کے پیچھے ادا کر سکتی ہے۔ اتنے تفرقے، اتنے انتشار، اتنے افتراق، اتنے فرقہ بندیوں کے باوجود اس امت میں ایسی ایک نماز پر اتفاق پایا جاتا ہے جو کہ وہ بغیر کسی اختلاف کے ایک امام کی امامت میں ادا کر سکے۔ تو آج بھی یہ امت ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یا اس پوزیشن میں ہے، اس کیفیت میں ہے۔ حضرات، بات اتحاد امت کی ہو رہی ہے۔ اتحاد امت کے سلسلے میں ہم کو دو محاذوں پر کام کرنا ہے۔ ایک محاذ ہے وعظ و نصیحت کا، وعظ و تلقین کا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام، ہمارے مقررین اعظام، ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشوران، سب لوگ امت کو اتحاد امت کی اہمیت بتائیں، اور ان کو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور اس کی ایک پراثر تفسیر کی روشنی میں، ان کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اس کی مؤثر تشریحوں کے ذریعے سے اور ان کو عقل و منطق کے ذریعے سے ہر پہلو سے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو، اتحاد امت کے اوپر فرض ہے۔ امت کے لیے اتحاد اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے اتحاد بھی فریضہ ہے۔ کوئی ایسا کام مت کرو جو اتحاد کے خلاف ہو، کیونکہ ہر ایسا کام جو امت کو بانٹنے والا ہوگا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ قرار پائے گا۔ تو جس طرح سے نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، اسی طرح سے امت کو بانٹنا بھی گناہ کا کام ہے، اور جس طرح سے نماز فرض ہے اسی طرح سے امت میں اتحاد کو قائم رکھنا بھی فرض ہے۔ یہ آیتوں کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، ان کی تفسیروں کے ذریعے سے، ان کی تشریحوں کے ذریعے سے، اپنے ساری وعظ و تلقین کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے امت کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں اس حقیقت کو بٹھانا ہے۔ یہ ایک محاذ ہے، اس پر کام ہو بھی رہا ہے اور اس پر کام اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا محاذ بھی ہے، ایک دوسرا محاذ ہے تدبیر کا۔ یہ تو تقریر کا محاذ تھا، وعظ و تلقین کا محاذ ہے۔ ایک دوسرا محاذ تدبیر کا ہے، ذہنی اور دماغی کوششوں کا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہم کو ذہن و دماغ کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل کی نعمت عطا کی ہے۔ یہ نعمت بہت عظیم نعمت ہے، یہ انسانوں کا امتیاز ہے، اور یہ عقل جب ایک مسلمان کو عطا ہوتی ہے تو یہ عقل اور ترقی کر کے حکمت بن جاتی ہے، اور یہ حکمت مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ عقل انسانوں کا امتیاز ہے، اور عقل کی بالکل اعلیٰ ترین شکل جس کو حکمت کہا جاتا ہے، وزڈم کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا امتیاز ہے، اور اس سے کام لینا یہ مسلمانوں کے اوپر کے شایان شان ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر سطح پر اپنے دماغوں کو استعمال کریں یہ سوچنے میں کہ کس طرح سے اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کی جائے۔ ہر آدمی یہ سوچے، ہر مسلمان، کہ میں اپنی دماغی صلاحیتوں کو کس طرح سے امت کو متحد کرنے میں لگاؤں، اور یہ کام ہر سطح پر ہونا چاہیے، گھر کی سطح پر بھی ہونا چاہیے،
اور مسجد کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، امت کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، جماعتوں کی سطح پر بھی ہونا چاہیے، اداروں کی سطح پر بھی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ محبت و الفت کا، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا رہے، اس کے لیے میں کیا کوششیں صرف کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حکمت سے نوازا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ہمیں کتاب بھی حاصل ہے اور ہمیں حکمت بھی حاصل ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر سطح پر یہ کوشش کریں کہ محبت و الفت اور اتحاد و اتفاق کیسے قائم ہو۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں کہ ہر مسلمان گھر الفت و محبت کا گہوارہ بن جائے، اور ساری دنیا کے سامنے ہر مسلمان خاندان اتحاد و اتفاق کے لیے، الفت و محبت کے لیے ایک مثال بن جائے کہ دنیا میں مسلم گھرانے اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت کے لیے دنیا کی سطح پر پہچانے جائیں۔ یہ بہت بڑا مشن ہے، اور اس مشن میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دماغی صلاحیتوں کو لگانا ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ حضرات، مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، نفرتوں کے مواقع ہر جگہ آ جاتے ہیں، چنگاریاں ہر جگہ شعلہ بنتی ہیں، لیکن ان کا شکوہ کرنے، شور مچانے، آہو بکا کرنے، چیخ پکار کرنے، اس کے بجائے سوچنا کہ اس کی جڑ کہاں ہے، اس کو کہاں سے ختم کیا جائے، اس کو دوبارہ ہونے سے کیسے روکا جائے، کہاں سے یہ گڑبڑی ہوئی ہے، کہاں پانی مر رہا تھا، یہ ساری چیزیں سوچنا ہم میں سے ہر فرد کا کام ہے۔ اسی طرح سے امت کی سطح پر یہ سوچنا، یہ دیکھنا کہ وہ رکھنے کہاں ہے، کون سا پشتہ، کس پشتے میں سوراخ ہوا ہے جو دریا کا پانی پوری آبادی کو غرقاب کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، کہاں سے پانی رس کے آ رہا ہے، کیسے جا کے اس کو بند کیا جائے۔ رخنوں کو تلاش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اتحاد امت کے سلسلے میں۔ اگر ہم نے رخنوں کو بند نہیں کیا، ان کو تلاش نہیں کیا، ان کو دریافت نہیں کیا، اور ہم صرف وعظ و تلقین میں لگے رہے اور وہ پشتے ان میں سوراخ ہوتے رہے، وہاں سے پانی آتا رہا اور پشتے ٹوٹتے رہے، تو پھر ہماری وعظ و تلقین ان کو روک نہیں سکے گی بہنے سے۔ بستی میں سیلاب اسی وقت روکا جائے گا جبکہ ان پشتوں کو بند کیا جائے، ان کی مرمت کی جائے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک میدان ہے۔ تو عملی تدبیریں اتحاد امت کے سلسلے میں یہ ہمارا بہت اہم محاذ ہے، جس پر صرف علماء کو کام نہیں کرنا ہے، صرف دانشوروں کو کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس کے سلسلے میں سوچنا اور فکر مند ہونا ہے۔ عملی تدبیروں پر گفتگو کرنا چاہیے، لوگوں میں ایک امت کا احساس پیدا کرنا، یہ بھی عملی تدبیر ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں۔ فرقے یہ ایک ثانوی چیز ہے، جماعتیں یہ ایک ثانوی چیز ہے، گروہ بندیاں یہ ایک ثانوی چیز ہے، مسلک یہ ایک ثانوی چیز ہے، مشرب یہ ایک ثانوی چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب امت کو خوبصورت اور حسین بنانے میں اپنا رول ادا کر سکتی ہیں۔ میں ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا، میں ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم ایک امت ہیں اور یہ ساری چیزیں امت کی ہیں اور ان ساری چیزوں کو امت کے لیے کام کرنا چاہیے، تو پھر یہ ساری چیزیں امت کے لیے نعمت بن جائیں گی۔ لیکن اگر امت کا تصور پیچھے چلا جائے اور یہ سارے تصورات غالب آ جائیں، ہم فرقے کے ہو جائیں امت کے نہیں رہیں، ہم جماعت کے ہو جائیں امت کے نہیں رہیں، ہم کسی پارٹی کے ہو جائیں امت کے نہیں رہیں، مسلک ہماری سوچ پر غالب آ جائے اور امت ہماری سوچ کا محور نہیں بنے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ سب چیزیں امت کے لیے مسائل بن جائیں گی، یہ سب امت کے اوپر بوجھ بن جائیں گے اور یہ امت کو بانٹنے کا سبب بنیں گے۔ تو میں فرقوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ گروہوں کے خلاف ہوں، نہ مسلکوں کے خلاف ہوں، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، لیکن ان کو ہمارا اپنا بننا چاہیے اور اسی رخ پر ان کو وہی رخ انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہے۔ صورتحال کیا ہے ہماری کہ ہمارے یہاں ایک غلط قسم کے بٹوارے ہوئے ہیں، علماء کے بٹوارے ہو گئے،
یہ ہمارا عالم، وہ آپ کا عالم۔ کتابوں کے بٹوارے ہو گئے، یہ کتابیں ہماری ہیں، یہ کتابیں آپ کی ہیں۔ اماموں کے بٹوارے ہو گئے، مدرسوں کے بٹوارے ہو گئے، مسجدوں کے بٹوارے ہو گئے۔ ہمارا جو عظیم امت کا ورثہ تھا وہ تقسیم کر دیا گیا، اور یہ ساری ناجائز تقسیمیں تھیں۔ دبئی میں قیام کے دوران ایک مرتبہ وہاں کی اوقاف کے ادارے میں میرا انٹرویو ہوا، ایک مسجد میں درس دینے کے سلسلے میں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا میں مسلک تو بتا دوں گا، لیکن مجھے اس کے بعد والے میرے سوال کا آپ جواب دیں۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرا شافعی مسلک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر میرا امام ابو حنیفہ سے کس نوعیت کا تعلق ہوگا، ان سے استفادہ کہاں تک میں کر سکوں گا؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا مسلک اہل حدیث ہے، تو پھر میں سارے مسلکوں سے کتنا فائدہ اٹھا سکوں گا؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا مسلک حنفی ہے، تو پھر میں شافعی مسلک سے کتنا فائدہ اٹھا سکوں گا، اور امام شافعی میرا کیا تعلق ہوگا؟ تو میں جب دیکھتا ہوں امت کی اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو، اتنے بڑے بڑے اماموں کو، ان کے چھوڑے ہوئے اتنے عظیم علمی ورثے کو، تو میرا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا کہ میں یہ مان لوں، میں اس پر راضی ہو جاؤں کہ بس اتنا میرا ہے اور باقی میرا نہیں ہے۔ یہ تو میری محرومی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس امت میں پیدا کیا ہے جس امت میں اتنے بڑے بڑے امام اس نے پیدا کیے، جس امت میں اتنے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا کیے، جس امت میں اتنا زبردست علمی ورثہ وجود میں آیا، اور میں اس غلط تقسیم پر راضی ہو کے اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے لیے مان لوں کہ اتنا میرا ہے اور باقی سب دوسروں کا ہے، یہ تقسیم میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ناشکری ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اس عظیم امت کا حصہ بنایا ہے، فرد بنایا ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے پوری امت کو کہ دیکھو یہ جو سرمایہ ہمارا ہے، اماموں کی شکل میں، محدثین کی شکل میں، اکابر کی شکل میں، علمی ورثے کی شکل میں، تفاسیر اور احادیث کی شروح کی شکل میں، فقہ کی کتابوں کی شکل میں، یہ سب ہم سب کا ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت آپ کسی امام کی تقلید کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جن مسائل میں تقلید ہوتی ہے ان مسائل میں تقلید کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کا رشتہ سب سے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنا کہ ایک امت کے فرد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات بتانے کی ضرورت ہے امت کو۔ کچھ بھولے ہوئے سبق ہیں جو امت کو پہلے اچھی طرح سے یاد تھے اور اب امت بھول گئی، اگر وہ دوبارہ یاد دلا دیے جائیں، کوئی نئے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، امت کے اپنے سبق ہیں جو امت نے پہلے دنیا کو یاد دلائے تھے، جو پہلے امت دنیا کو سکھاتی تھی، پھر امت اب بھولی ہوئی ہے، ہمیں امت کے ان بھولے ہوئے سبقوں کو یاد دلانا ہے۔ ان میں سے ایک سبق اختلاف تنوع کا سبق ہے، بڑا قیمتی سبق تھا، امت کا ایک امتیاز تھا اختلاف تنوع۔ اختلاف تنوع کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ رہنمائیاں ہیں اور وہ سب صحیح ہیں، اور امت کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو یہ اختیار کر لو، چاہو تو یہ اختیار کر لو، جو بھی اختیار کرے وہ صحیح ہے۔ اس کو اختلاف تنوع کہتے ہیں۔ ہماری عام مثال میں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم جوس سینٹر پہ جائیں اور وہاں جا کے کسی کو مینگو جوس پسند ہے، کسی کو ایپل جوس پسند ہے، کسی کو انار کا رس پسند ہے، جس کو جو پسند ہے وہ پی لے، ممانعت کسی پہ نہیں ہے، پابندی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں شراب مت پینا، نجس پانی مت پینا، جس کے اندر نجاست ہے وہ مت پینا، جس کے اندر حرمت ہے وہ مت پینا، باقی سارے جوس طیبات میں سے ہیں، تم پیو۔ تو یہ دراصل اختلاف تنوع ہے۔
شریعت میں بہت ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں اور ان کو اسی طرح سے لینا چاہیے تھا، لیکن ہم بھول گئے۔ ہم نے اب یہ کیا کہ ہم جس کے عادی ہیں، ہم جس کے مانوس ہیں، ہم نے جو کرتے ہوئے بچپن سے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے، وہی افضل ہے اور باقی سب فضیلت سے خالی ہیں۔ یہ ہماری تنگ نگاہی ہوگی، کیونکہ وہی بات میں پیدا ہوا ہندوستان میں، تو میں ہندوستان کے عمل کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوا مراکش میں، اس نے تو کچھ اور دیکھا، بچپن سے اس نے دوسری باتیں دیکھی اپنے والدین کو کرتے ہوئے، تو وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں، وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ میں صحیح ہوں اور میں یہ بھی سمجھوں کہ وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی یہ سمجھے کہ میں بھی صحیح ہوں۔ یہ اختلاف تنوع ہے۔ اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں صحیح ہوں اور میں یہ سمجھوں کہ دوسرا بھی صحیح ہے۔ تو خود کو صحیح سمجھنا اور دوسرے کو بھی صحیح سمجھنا، یہ اختلاف تنوع ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ دراصل اتفاق کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اگر ہم سب مل کر ایک کام کر رہے ہوں اور ہم سب ایک دوسرے کو صحیح سمجھیں، تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ اگر ہم سب ایک طریقے سے ایک عمل کر رہے ہوں اور ہم سب اس کو صحیح بھی سمجھیں، تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم سب الگ الگ طریقے سے کام کریں اور ہم سب ایک دوسرے کو صحیح بھی سمجھیں، یہ ہے کمال، یہ ہے اصل اتفاق کی کیفیت، یہ ہے گہرا اور عمیق اتحاد کہ الگ الگ کام کرتے ہوئے سب ایک دوسرے کو صحیح سمجھیں، اور یہ ہے کمال درجے کا اتحاد۔ تو اختلاف تنوع دراصل کمال درجے کا اتحاد ہے، اور یہ امت کا امتیاز تھا، لیکن امت اس سبق کو بھول گئی۔ ہمیں اس سبق کو یاد دلانا ہے بڑے پیمانے پر، ایک ایک آدمی کو پکڑ کے کہ دیکھو اپنے ذہن کو صحیح کرو، دوسروں کے طریقے مت بدلو، اپنا نقطہ نظر بدل لو، اپنی نگاہ کو بدل لو۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طریقے پر قائم ہیں سب کے طریقے کو بدلیں اور اسی طریقے پر کریں۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو اپنے اپنے طریقے پر رہنے دیں۔ بس ہم یہ کریں کہ اپنے نقطہ نظر کو بدل لیں اور اس سے کہیں کہ یار تم بھی اپنے نقطہ نظر کو بدل لو، تاکہ ہم سب الگ الگ طریقوں کے باوجود ایک امت بن کر رہ سکیں۔ تو ایک کرنے کا کام یہ ہے۔ ایک اور کرنے کا کام ہے، وہ یہ کہ اختلاف کے سلسلے میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک مسئلہ جس میں مان لیجئے کہ امام ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا اختلاف ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک صحیح رائے پر ہو یا غلط رائے پر ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اختلاف تنوع کا مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کوئی ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ لیکن اور ہمیں یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میری نظر میں فلاں رائے صحیح ہے اور فلاں رائے غلط ہے، اگر میری نظر یہ فیصلہ کرنے کے اہل ہے تو۔ لیکن یہ فیصلہ تو سب کو کر لینا چاہیے۔ یہ سب مان سکتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں میں اختلاف اس لیے ہوا کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہونے کی گنجائش تھی۔ تو اس کو تو سب لوگ مان سکتے ہیں نا، اور یہ مان لینا بھی اتحاد کی طرف ایک بہت بڑی پیش قدمی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح ہو یا میری رائے صحیح ہو، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر تو ہم دونوں اتفاق کر سکتے ہیں کہ جس مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہے اس میں اختلاف ہونے کی گنجائش تھی، اس لیے اختلاف ہوا ہے۔ تو اختلاف ہونے کی گنجائش کو تسلیم کر لینا، یہ بھی اتحاد کی ایک بہت بڑی صورت ہے اور اتحاد و اتفاق کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اختلاف ہونے کی گنجائش موجود ہے
معاملہ آسان ہو جاتا ہے. پھر یہ معاملہ آسان ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے میں آپ سے غلطی ہوئی, اس مسئلے میں ہم سے غلطی ہوئی, اس مسئلے میں فلاں سے غلطی ہوئی, اس مسئلے میں فلاں سے غلطی ہوئی. لیکن غلطی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اختلاف ہوا, الگ دو رائے بنی. دو رائے اس لیے بنی کیونکہ دو رائے بننے کی اس مسئلے میں گنجائش تھی. وہ دلائل اس طرح کے تھے کہ ان سے دو رائے نکل سکتی تھی, جس میں سے ایک راجو اور ایک مرجو ہو سکتی ہے. تو یہ ذہن بنانا بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں میں, ہمارے بڑے لوگوں میں, جو ہمارے اماموں میں, ہمارے اکابر میں, چاہے وہ جو بھی ہوں, آج ہم ان کو جس سے بھی منسوب کرتے ہوں, لیکن ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا وہ اختلاف اس لیے ہوا تھا کیونکہ اختلاف ہونے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی تھی, اسپیس رکھا تھا اختلاف کا, ورنہ اختلاف نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے لوگوں میں. ایک بات جس کی طرف اب میں, اذان کتنے بجے؟ 55, ٹھیک. اب میں ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آتا ہوں جو کہ میرا خاص موضوع ہے اور جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل سے سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں اور ایک رائے قائم کریں. وہ رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن غور و فکر ضرور کریں. وہ یہ کہ اتحاد امت کی ایک اہم تدبیر یہ ہے, اتحاد امت کے سلسلے میں ایک اہم تدبیر یہ ہے کہ مسجد کے رول کو بحال کیا جائے. اتحاد امت کے سلسلے میں مسجد کے کردار کو زندہ کیا جائے. مسجد اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا زبردست انتظام ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا ہے اتحاد و اتفاق کی تربیت دینے کے لیے. پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسا انتظام نہیں ہے جو انتظام امت مسلمہ کے پاس ہے. میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کی اتنی زبردست تربیت گاہ مسجد کی صورت میں, یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسی تربیت گاہ ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ محلے کے, آبادی کے مسلمان ایک چہار دیواری کے اندر جمع ہوں, ان کا ایک امام ہو, ان کی صفیں ہوں اور وہ صف بستہ کھڑے ہوں, ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوں, شانہ بشانہ, بالکل سیدھی صف کہ جیسے کہ نیزے کی نوک سے سیدھی کی ہوئی صف, اور ایک ساتھ رکوع میں جائیں, ایک ساتھ سجدے میں جائیں, ایک ساتھ سجدے سے اٹھیں, ایک ساتھ انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ہو اور ایک ساتھ وہ سلام پھیرے, اور روزانہ دن میں 5 مرتبہ. ایسا زبردست اتحاد و اتفاق کا انتظام اور ایسی شاندار تربیت گاہ آپ قائم نہیں کر سکتے ہیں, انسان قائم نہیں کر سکتا ہے اور پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی. یہ انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں ایسی تربیت گاہ کا قیام جو اللہ رب العزت نے ایک آسمانی, ایک خدائی انتظام کے طور پر ہم کو عطا کی. لیکن اس انتظام کا ہم نے کیا حشر کیا ہے, اس انتظام کے ساتھ ہم نے کیا ناقدری کا سلوک کیا ہے, اس پر بس میں غور کرانا چاہتا ہوں آپ سے. امت کے مسلکی اختلافات, یہ سامنے اتنا بڑا بازار ہے, کبھی آپ کو وہاں پر کوئی مسلکی اختلاف نظر آیا؟ چار مینار کے آس پاس کتنے بڑے بڑے بازار ہیں, وہاں کبھی آپ نے مسلکی اختلاف دیکھا؟ کسی حنفی کو شافعی سے جھگڑتے ہوئے دیکھا کسی مسئلے میں؟ بے و شرا کا کوئی مسئلہ لے کر کسی اہل حدیث اور کسی حنفی میں کوئی لڑائی دیکھی آپ نے؟ میں نے تو کسی بازار میں نہیں دیکھی آج تک.
حالانکہ اختلافی مسائل ہیں، بے و شراء کے مسائل میں بھی اچھے خاصے اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات پر جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ بازاروں میں، کارخانوں میں بھی جھگڑے نہیں ہوتے، تفریح گاہوں میں اور پارکوں میں بھی جھگڑے نہیں ہوتے، کھانے کے ہوٹلوں میں بھی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں۔ بھیڑ تو بہت ہوتی ہے، شور و غل بھی بہت ہوتا ہے، لیکن جھگڑے، مسلکی اختلافات اور جھگڑے نہیں ہوتے وہاں پر۔ گھروں میں بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی مسئلہ آ سکتا ہے کہ آبادی میں کسی نے 3 طلاق دے دی، 1 طلاق دینے کے بجائے 1 حماقت کی اور 3 طلاق دے دی، اور اس کے بعد پھر اس میں سے کسی کو بعد میں واپس کرنے کا خیال آیا، رجوع کرنے کا خیال آیا، تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق 1 ہوئی یا 3 ہوئی، ورنہ تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا عام طور سے۔ سب لوگ طلاق تھوڑی نہ دیتے ہیں، نہ سب لوگ 3 طلاق دیتے ہیں، اور نہ سب لوگ طلاق دینے کے بعد رجوع کرتے ہیں۔ اختلاف کہاں ہوتے ہیں؟ مسلکی اختلافات بازاروں میں نہیں ہوتے، تفریح گاہوں میں نہیں ہوتے، کارخانوں میں نہیں ہوتے، گھروں میں نہیں ہوتے، بسوں اور ٹرینوں میں نہیں ہوتے، تو پھر مسلکی اختلافات ہوتے کہاں پر ہیں؟ وہ سارے جھگڑے، وہ سارے اختلافات ہوتے ہیں اس مسجد کے اندر، اور اس نماز کے اعمال کو لے کر۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا کا اتحاد و اتفاق کا سب سے زبردست انتظام اور دنیا کی اتحاد و اتفاق کی سب سے زبردست تربیت گاہ، اسی میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یعنی دن کو رات بنا دیا، اجالے کو اندھیرے میں تبدیل کر دیا۔ اس سے بڑی ناقدری کسی تربیت گاہ کی اور کسی انتظام کی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو یہاں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ ہوتا وہی کہ روزانہ ہم جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اذان شروع ہوتی ہے اور اختلاف شروع ہو جاتا ہے اذان کے الفاظ کو لے کر کہ کتنے کیے، اس کے بعد پھر اقامتی ہو، اختلاف شروع ہو گیا۔ ابھی تو اقامت کے الفاظ وہ 1 بار حی علی الصلاۃ کہے گا یا 2 بار کہے گا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس سے پہلے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ اقامت سے پہلے کھڑے ہو گئے اور کتنے لوگ ابھی حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر نماز کو لے کر، رفع یدین کو لے کر، آمین زور سے کہنا ہے دھیرے سے کہنا ہے، اس کو لے کر، اور اس سے پہلے پیر ملا کے کھڑا ہونا یا الگ الگ کر کے کھڑا ہونا، اس کو لے کر، اور اس کے بعد پھر اختلاف 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 اختلاف، سلام پھیرنے تک اختلاف، اور سلام کے بعد پھر دل میں ایک اختلاف کا بوجھ لے کر ہر ایک رخصت، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ میری نماز صحیح ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے، ہر ایک دوسرے کو گھور رہا ہے کہ ایسے نماز کیوں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز تو غلط ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر ہم کسی کو دوسرے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور امت کا آدمی ہے، امت مسلمہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ یہ کہ یہ روزانہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے جھگڑوں سے تنگ آ کر انہوں نے ایک اور طریقہ شروع کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے روز جھگڑے ہوتے ہیں ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں۔ جھگڑوں سے بچنے کے لیے تو یہ بھی ٹھیک ہے نا کہ اپنی اپنی مسجد بنا لو، کم سے کم جھگڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن امت تو پھر بھی بٹی ہوئی ہے، وقتی طور پر جھگڑے تھم جاتے ہیں، مستقل طور پر امت کے بٹوارے بڑھ جاتے ہیں مسجدیں الگ بنانے سے۔ مسجدیں الگ بنانے سے وقتی طور پر جھگڑے رک جاتے ہیں، لیکن مستقل طور پر امت میں بٹوارے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کا حل کیا ہے؟ یہ روز اختلاف کی اور انتشار کی، تفرقے کی ایک نئی غذا ہم مسجد سے لے کے باہر کیوں جاتے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ باہر جو جھگڑے ہوتے ہیں، باہر جو اختلافات ہوتے ہیں، ہم مسجد میں آئے، ایک صف میں کھڑے ہوں،
اور ان سارے اختلافات کو بھول جائیں اور دوبارہ بھائی بھائی ہو کر مسجد سے نکلیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ باہر جھگڑے نہیں ہوتے، مسجد میں آتے ہیں اور جھگڑوں کا ایک مزاج اور جھگڑوں کی ایک کیفیت لے کے باہر نکلتے ہیں. تو پورے الٹ گئی، دریا الٹا بہ رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا ایک حل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو پسند آئے، آپ کو مناسب لگے تو قبول کیجئے اور اس کو لوگوں میں عام کیجئے، اور اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو پھر مزید حل تلاش کیجئے. لیکن حل ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. مسئلے اگر ہم نے پیدا کیے ہیں تو ان کا حل ہم کو تلاش کرنا ہے. یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عقل کی اور حکمت کی جو نعمت دی ہے اس کا یہ تقاضا ہے. میرا حل آپ کو پسند آئے نہیں آئے مت قبول کیجئے، لیکن اپنے دماغ کو حل ڈھونڈنے کی ذمہ داری سے آزاد مت کیجئے. وہ حل یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ نماز کے جتنے طریقے ہیں، مختلف طریقے، ان سب میں اختلاف تنوع ہے، یعنی وہ سب صحیح ہیں. الگ الگ ہونے کے باوجود، ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود سب برحق ہیں اور سب سنت کے مطابق ہیں. سب سنت کے مطابق ہیں. میری بھی خواہش ہے نا، آپ کی بھی خواہش ہے، ہر نمازی کی خواہش ہوگی، امت مسلمہ کے ہر نمازی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. کسی کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ میری نماز کسی فلاں کے مطابق ہو. کوئی یہ نہیں پسند کرے گا، کیونکہ مجھے اپنی نمازیں قیامت کے دن قبول بھی تو کروانی ہے. فلاں اور فلاں کے مطابق ہوگی تب تھوڑی نہ قبول ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تب قبول ہوگی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کون سی ہے؟ مسئلہ یہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. سب کی بات صحیح ہے. ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب کی نماز، سب کی بات صحیح ہے، سب صحیح کہہ رہے ہیں. غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ ہر ایک یہ بھی کہہ رہا ہے، یا بہت سارے لوگ، میں ہر ایک تو نہیں کہتا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن باقی لوگوں کی نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ہر مسلک کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کوئی ایک خاص مسلک نہیں، ہر مسلک کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن دوسروں کی نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں. میں یہ صرف کہلوانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ہماری نمازیں بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں اور دوسروں کی نمازیں بھی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں. یہ مان لو، مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ہر ایک دوسرے کی نماز کا احترام کرنے لگے گا، پھر ہر ایک دوسرے کی نماز کو قدر کی نظر سے دیکھے گا، پھر ہر ایک دوسرے کی نماز میں حسن تلاش کرے گا اور ہر ایک کے اندر فضیلت محسوس کرے گا. جب یہ مان لے گا کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، تو اللہ کے رسول کا طریقہ تو حسین ہوتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو. لیکن پھر آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ ہم کس بنیاد پر مان لیں کہ سب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو؟ محض اس لیے کہ اتحاد و اتفاق ہو جائے، اس کے لیے ہم ہر ایک طریقے کو اللہ کے رسول کا طریقہ کہتے ہیں. یہ تو صحیح نہیں ہے. اس سے تو اللہ کے رسول نے خود منع کیا ہے کہ کسی بات کو بغیر سند اور بغیر دلیل کے میری طرف منسوب مت کرو. تو مجھے اس کا حق کس نے دیا ہے، یا کسی کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے اپنی خواہش سے، چاہے وہ اتحاد امت کی خواہش ہو یا چاہے کوئی اور خواہش ہو. تو دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر ہم نہیں مانیں گے. تو دلیل کیا ہے؟
دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر وہ دلیل آپ کو اپیل کرتی ہو تو ٹھیک ہے، دلیل یہ ہے، اور اگر اپیل نہیں کرتی ہو تو میری بات کو رد کر دیجیے، ایک انسان کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ امت کو کس طرح سے ملا، یہ ہم اپنے تصور کی نگاہ سے دیکھ لیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ تصور کی نگاہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو چیزیں آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کو اور اچھی طرح سے آپ تصور کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم خالی تصور کی نگاہ سے یہ دیکھیں کہ نماز کا طریقہ امت نے اللہ کے رسول سے کس طرح سیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتے تھے جماعت سے۔ اس سے کسی کو اختلاف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 5 مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتے تھے، روزانہ 5 مرتبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف مکے کی زندگی بھی چھوڑے، مدینے کی زندگی میں 10 سال تک کیا۔ 10 سال تک روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرض نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ یعنی کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ میں آتی ہے؟ 10 سال تک روزانہ 5 مرتبہ، تو کتنی مرتبہ ہوا؟ جی جناب، 18,000 مرتبہ۔ 18,000 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی امت کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ 18,000 مرتبہ۔ اچھا، میرا چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا، جتنی نماز کا طریقہ مجھ کو معلوم ہے نا، پورا اس نے یاد کر لیا۔ کب رکوع میں جانا ہے، کب سجدے میں جانا ہے، کب نیت باندھنا ہے، کب سلام پھیرنا ہے، کیا نماز میں پڑھنا ہے، پورا اس کو یاد ہے۔ 6 سال کا بچہ، ابھی چند مہینوں سے اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ کے بچوں کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے۔ تو پھر صحابہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا جز بنا لینے کے قائل تھے، اور ایک عجیب جذبہ اور شوق تھا اتباع رسول کا۔ 18,000 مرتبہ اللہ کے رسول سے نماز پڑھنا سیکھی، 10 سال تک سیکھتے رہے۔ ان سارے صحابہ کو نماز نہیں یاد ہو گئی ہوگی، کوئی چیز ان سے مس ہو گئی ہوگی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میرا اس بات پر یقین ہے، جس طرح اس بات پر یقین ہے کہ آج سورج نکلا تھا، اسی طرح اس بات پر یقین ہے کہ ہر صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اچھی طرح سے یاد تھا۔ ہر صحابی کو اللہ کے رسول کا حکم بھی تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے دیکھتے ہوئے نماز پڑھو مجھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ صحابہ کی تعداد 1,20,000 سے اوپر، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ یاد کیا۔ اور ان 1,20,000 صحابہ سے اگلی جنریشن نے نماز پڑھنا سیکھا، تابعین کی امت نے، جو لاکھوں میں تھے، 10 لاکھ۔ اگر 1 لاکھ صحابہ تھے تو 10 لاکھ تھے۔ انہوں نے کتنی مرتبہ سیکھا صحابہ سے؟ کم سے کم 70-80 سال تک سیکھا۔ تابعین نے صحابہ سے 60-70 سال تک روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنا سیکھا اور یاد کیا۔ اور پھر تبع تابعین نے، اگلی جنریشن نے روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنا سیکھا تابعین سے۔
اور کتنے سال تک؟ 90-100 سال تک. اور پھر اسی زمانے میں ان سارے نماز کے طریقوں کو ریکارڈ کر لیا گیا. فقہائے کرام آئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور بھی لوگ، انہوں نے اس کو ریکارڈ میں لے لیا، تدوین کر لی. جس طرح سے قرآن مجید کی تدوین ہوئی، نماز کی بھی تدوین ہو گئی. اور اس کے بعد وہ طریقے جاری ساری ہو گئے امت میں. آپ یہ کہیں گے کہ پھر تو اس طرح سے ہم کو نماز ملی ہے. پوری امت نے پوری امت کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، اور 1 دن 2 دن نہیں، 100 سال تک. تو نماز تو پوری امت کو اچھی طرح سے یاد ہے. پھر آپ کہیں گے کہ پھر نماز کے الگ الگ طریقے کیوں ہیں؟ الگ الگ طریقے اس لیے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے نماز کے کئی اعمال کو کئی طریقوں سے کرنا سکھایا، اس لیے کئی طریقے ہیں. اور کچھ اعمال کو ایک ہی طریقے سے سکھایا تو وہ ایک ہی طرح سے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ الفاظ تقریباً 6-7 طریقے سے امت کو ملے ہیں. کسی میں الزاکیات ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے. آپ مصر چلے جائیں گے تو وہاں پر دوسرے الفاظ التحیات کے ملیں گے. عراق چلے جائیں گے دوسرے الفاظ ملیں گے. اور آگے مراکش چلے جائیں گے تو دوسرے الفاظ ملیں گے. تو التحیات کے الفاظ جو ہیں وہ تو 6-7 ہیں، یا کم سے کم 4 تو اس وقت بھی رائج ہے امت میں. تو کہاں سے آئی یہ 4 الفاظ، 4 طرح کی التحیات؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے 4 طرح کی التحیات سکھائی تھی. صحیح حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن وہی التحیات جو 6-7 طرح سے امت نے سیکھی اللہ کے رسول سے، پوری امت میں اتفاق ہے کہ التحیات دھیرے پڑھی جائے گی. آمین کے سلسلے میں تو اختلاف ہے کہ زور سے کہیں گے کہ دھیرے کہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دونوں طریقے سکھائے. بسم اللہ کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ زور سے پڑھیں گے کہ دھیرے سے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دونوں طرح سے سکھایا. لیکن التحیات کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری امت التحیات دل میں پڑھتی ہے، اور کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کے رسول التحیات دھیرے سے پڑھتے تھے. ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں صاف صاف لکھا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات دھیرے سے پڑھتے تھے. لیکن پوری امت التحیات کے لفظوں کو تو کئی طرح سے ادا کرتی ہے، لیکن پڑھتی ہے دل ہی میں. پوری امت سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم دل میں پڑھتی ہے. پوری امت نماز میں درود دل میں پڑھتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے کچھ عملوں کو ایک طرح سے انجام دیا تو پوری امت میں ایک طرح سے عام ہوئے، اور اللہ کے رسول نے نماز کے کچھ عملوں کو کئی طریقوں سے انجام دیا تو وہ کئی طریقوں سے رائج ہوئے. تو سب طریقے صحیح ہیں، کیونکہ وہ سب طریقے اللہ کے رسول سے پوری امت نے سیکھے، ان سے پوری امت نے سیکھے، ان سے پوری امت نے سیکھے. آپ کہیں گے پھر اماموں نے کیا کیا؟ آپ کو میں یہ بات بتاؤں، آپ تھوڑا تعجب میں مت پڑیے گا کہ امت نے نماز امت سے سیکھی ہے، اور اماموں نے بھی نماز امت سے سیکھی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، 6 سال 5 سال کے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھنے لگے، اور وہی زندگی بھر نماز پڑھتے رہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے شہر والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح سے وہ نماز پڑھتے رہے، اور ان کے شہر والوں نے اللہ کے رسول سے سیکھی تھی نماز. جیسا کہ میں نے بتایا اس سے پہلے کہ لاکھوں کی تعداد میں. تو اماموں نے امت نے اماموں سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا ہے، بلکہ اماموں نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا ہے.
اور اس کو محفوظ کیا ہے، البتہ جو سیکھا اس کو محفوظ کر دیا. لیکن یہ نقطے کی بات ہے کہ امت نے اماموں سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا ہے، بلکہ اماموں نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ امت نے راویوں سے نماز پڑھنا نہیں سیکھی ہے. امام بخاری سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا ہے، نہ امام مسلم سے نماز پڑھنا سیکھا ہے، بلکہ امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اور سارے راویوں نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا ہے. تمام محدثین اور تمام فقہاء نے امت سے نماز پڑھنا سیکھا ہے. تو اس لیے پوری امت کی ساری نمازیں درست ہیں اور سنت کے مطابق ہیں. ہر نماز کو احترام کی نظر سے دیکھیے اور لوگوں کے نماز کے طریقے بدلنے کی کوشش مت کیجیے. نہ میں یہ کوشش کرنے کا قائل ہوں، بلکہ ہر ایک اپنا نقطہ نظر بدل لے. ہر ایک دوسرے کی نماز کو صحیح دیکھنے لگے اور اپنی نماز کو بھی صحیح دیکھنے لگے. اپنی نماز کا بھی احترام کرے، دوسروں کی نماز کا بھی احترام کرے. تو آپ جب مسجد سے نکلیں گے تو اس اطمینان سے نکلیں گے کہ سب کی نمازیں صحیح ہیں. ابھی صورتحال کیا ہے کہ ہر ایک بے اطمینانی کا شکار کہ پتہ نہیں میری نماز صحیح ہے کہ دوسرے کی نماز صحیح ہے، پتہ نہیں میرے ابو صحیح نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، میری امی گزر گئی، پتہ نہیں صحیح نماز پڑھتے ہوئے گزری کہ غلط نماز پڑھتے ہوئے گزر گئی. یہ جو بے چینی ہے، یہ جو بے اطمینانی ہے، اس سے باہر نکلیے. اتنی مضبوط دلیل، اس دلیل کو کہتے ہیں عملی تواتر. اتنی مضبوط دلیل کہ ساری امت نے ساری امت سے سیکھا اور ساری امت نے اللہ کے رسول سے سیکھا. حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ بھی میں واضح کر دوں، ہمیں کہیں کسی حدیث کا انکار کرنے کی یا ٹکراؤ کا یا دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. رفع یدین کرنا سنت کے مطابق ہے. رفع یدین کے سلسلے میں 50 حدیث ہیں، وہ سب صحیح ہے. رفع یدین نہیں کرنا بھی سنت کے مطابق ہے. اس کے حق میں ایک دو حدیث ہیں اور وہ بھی صحیح ہے. اچھا، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا یہ بھی سنت کے مطابق ہے اور ایک بھی حدیث نہیں ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت کے مطابق ہے اور ایک بھی حدیث نہیں ہے. عورتیں نماز میں بچھ کے سجدہ کریں یہ بھی بالکل سنت کے مطابق ہے اور ایک بھی حدیث نہیں ہے. اور مردوں کی طرح سے سجدہ کریں یہ بھی سنت کے مطابق ہے اور ایک بھی حدیث نہیں ہے. تو جو حدیثیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور وہ ان طریقوں کے مطابق ہیں جو طریقے عملی تواتر سے ہم کو ملے ہیں. اور جن طریقوں میں ضعیف حدیثیں ہیں ان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ طریقے تو عملی تواتر سے ملے ہیں. ضعیف حدیثیں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، اور حدیثیں نہیں ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ چیزیں تو ہم کو عملی تواتر سے ملی ہیں. ہم نے خود پوری امت نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہے. تو حدیثیں ہیں تو سبحان اللہ، حدیثیں نہیں ہیں کسی عمل کے سلسلے میں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حدیثیں صحیح ہیں تب بھی بہت اچھا ہے، حدیثیں ضعیف ہیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے. نمازیں سب کی درست ہیں اور نمازیں سب کی سنت کے مطابق ہیں، کیونکہ سب نے اللہ کے رسول سے نماز سیکھی ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی افضل ہے کوئی غیر افضل ہے، سب نمازیں افضل ہیں، کیونکہ سب میں سنت کی روشنی پائی جاتی ہے اور جس میں سنت کی روشنی ہے وہ افضل ہے. تو اگر ہم مسجد کے اور نماز کے اس کردار کو بحال کر دیں اور مسجد جو اتحاد امت کی ایک زبردست تربیت گاہ ہے اس کو ویسی تربیت گاہ بننے رہنے دیں اور اس کو ڈیمیج نہیں کریں اس کے اس رول کو، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے اتحاد کی طرف ایک زبردست پیش قدمی مسجد سے ہوگی اور مسجد امت کے اتحاد کا مرکز بھی بنے گا. نماز امت کے اتحاد کا مظہر بنے گی اور مسجد امت کے اتحاد کی تربیت گاہ بنے گا اور یہاں سے اتحاد امت کے امین مسجد سے باہر جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی، ان پر فکر کرنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر۔ اب ایک اعلان ہے، جماعت اسلامی